السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پارا چنار ضلع کرہ میں۔ تو انتہائی حساس ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے کچھ لوگ سر عام لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ یہ صرف آج کا واقعہ نہیں ہے بلکہ 80s سے اب تک یہ دہرایا جا رہا ہے۔ مختلف پاکستان کے شہروں میں ایک گروہ اٹھتے ہیں اور وہ آگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے، اور جس طرح سے اگر آپ اس کے تاریخ پہ جائیں تو 80s میں باقاعدہ طور پر ہماری حکمرانوں نے اس گروہ کو بنایا، باقاعدہ طور پر ٹرین کیا اور پھر مختلف جنگوں میں استعمال کیا، اور اب خود یہی گروہ اسی ہمارے اپنی اداروں کے خلاف ہے۔ ان کا جو ہے نا کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا، اور عام عوام کے اوپر، اور خصوصاً شیعہ فقہ اور اس کے خاص مکتب کے ماننے والوں کو ہمیشہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کر رہے ہیں۔ دراصل ہم اگر اس کی تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو یہ خاص پلاننگ کے تحت جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر یہ بیج باقاعدہ بویا گیا اور ان کی تربیت ہوئی مجاہدین اسلام کے نام پر، ایسا ہی تھا نا؟ بالکل 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 وہاں پر لڑنے کے لیے اپنا افغانستان میں لڑنے کے لیے۔ اب ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ بھئی اگر کوئی باولا کتا پالتا ہے نا تو پھر وہ بہت چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو ہی کاٹ دے۔ ایسا ہی ہے۔ اب وہ مالک اس آسرے میں بیٹھے کہ میں پالتا ہوں، میں کھانا دیتا ہوں اس کو، میں اس کے اوپر احسان کرتا ہوں، تو وہ اس کا جو ہے کوئی لحاظ نہیں کرے کیونکہ وہ باولا ہے۔ اب یہی حالت جو ہے نا کچھ آج کل کے جو القاعدہ اور جتنے بھی کالعدم تنظیمیں ہیں کہ جن کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا، جن کو باقاعدہ یہاں پر ان کی شجرکاری ہوئی، مطلب ان کو باقاعدہ یہاں پر اسمبل کیا گیا امریکہ اسرائیل ہی کی ماں پر، اور اس کے بعد عربستان اس میں جو ہے وہ شامل رہے، اور پھر یہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ جنہوں نے بنایا اپنے مالک کے خلاف جو ہے وہ بھونکنے لگے۔ اس کے بعد مالک کو ہی انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ محافظوں کا کیا انہوں نے حال کیا، ان کو پکڑ پکڑ کر مارا، ان کے ساتھ انہوں نے یہ حال کرنے کی۔ تو محافظین بھی ان سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ جب محافظین خود ان سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر اس ملک کی حفاظت ان سے کیسے ہوگی؟ بالکل نہیں، اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان سے محفوظ نہیں ہے، البتہ ان سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے۔ البتہ اگر ہماری ریاست، اب بات پھر وہیں پہ آتے ہے، اگر ہماری ریاست ریٹ قائم کرے اور ان کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ریاست بہت طاقتور ہے، وہ تو صحیح بات ہے۔ ریاست سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں نا کوئی چیز طاقتور نہیں ہے۔ تو خود جو اسلام آباد میں آپ نے دیکھا پرسوں جو دو چار دن پہلے جب ڈی چوک پہ جو مسئلہ ہوا، اس میں آپ دیکھیں لاکھوں لوگ اسلام آباد آ چکے تھے، ان کو آدھے گھنٹے میں ہماری ریاست نے ان کو خالی کیا۔ یعنی اگر ریاست چاہے تو اسلام آباد کو آدھے گھنٹے میں اسلام آباد کو خالی کر سکتا ہے، اسلام آباد کو بچا سکتا ہے، وہ بھی لاکھوں کے تعداد میں جو لوگ نکلے ہیں ان کو۔ اگر ہماری ریاست یہ چیز کر سکتے ہیں تو پارا چنار کا جو مسئلہ ہے 2 مہینوں سے قتل ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے، تو کیا اس چیز کو ریاست نہیں روک سکتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے یہ۔ میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور سوشل میڈیا پر آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جو ہے وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اس بات پر کہ اب ریاست جو اگر چاہے تو آدھے گھنٹے میں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ادھر ادھر کر سکتے ہیں، ان کی طاقت کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر پارا چنار کے معاملے میں جو 2006 سے یہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل 90s سے ہی سمجھے، 90s، لیکن اب تک جو ہے وہ یہ اسی حال میں، اور یہ دن بدن ابتر جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں، اور مسافر مارے جا رہے ہیں، عورتیں مارے جا رہے ہیں، یہ شہری ہے، یعنی پاکستان کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایسے گروہ کی جانب سے کہ جن کو باقاعدہ طور پر کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اس کے باوجود ان کا جو ہے وہ آئے روز ان کی جو ہے وہ دہشت گردی اور پھر لوگوں کی جان لینا، اور اس کے باوجود ریاست اس حوالے سے ریاست کی خاموشی جو ہے مجرمانہ خاموشی ہے، بہت بڑا سوال ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، ابھی اس میں دو چیزیں ہیں نا، ایک ریاست کی ذمہ داری ہے اور ایک ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم وفاق، ہم صوبائی حکومت۔ اس میں اگر آپ دیکھیں پارا چنار کے حوالے سے سب فیل ہو چکے ہیں، فیل نہیں ہوئے بلکہ کسی نے کوشش ہی نہیں کی ہے۔ وہاں پہ جو انسان مر رہے، شاید یہ لوگ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، جو پارا چنار کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں، جو ضلع کرم کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں۔ اب
کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہاں پہ دہشت گرد ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں وہاں پہ دہشت گرد ہے، جس کی ثبوت یہی ہے کہ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ البتہ ہاں بالکل، البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ 100% دہشت گرد ہو۔ کیا یہ سارے وہاں پہ رہنے والے لوگ دہشت گرد ہیں؟ نہیں، لیکن یہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے، جب قتل عام ہوتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے، تو نہیں دیکھا جاتا کہ کون آپ کے مقابلے میں آنے والے کون ہیں، بس جب جنگ ہوتی ہے تو بے شمار جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ اچھا، پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں ہمارے میڈیا اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ جو اس فکر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ، ہمارے پاکستان میں اس کی کمی نہیں ہے۔ اچھا، یہ سب اس چیز کو رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک گروہ وہاں پہ ایسا ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جس کو سعودیہ سپورٹ کرتا ہے۔ البتہ یہ بالکل اس کی کوئی صداقت نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایران سپورٹ کرتے ہیں ایک گروہ کو۔ اچھا، کوئی آپ ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ ایران نے سپورٹ کیا ہو، اس گروہ نے کسی جلسے میں انہوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہو، یا کسی سیکورٹی فورسز کو انہوں نے نشانہ بنایا ہو، یا کسی پولیس چوکی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہو؟ نہیں، آپ نہیں دکھا سکتے۔ البتہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ یہاں پہ میلاد کے محافل میں بھی انہوں نے دھماکہ کیا، انہوں نے سیکورٹی فورسز کو بھی اڑایا، اور اسی طرح سنت کو چھوڑا نہ اہل تشیع کو چھوڑا، ایسا ہی ہے، مکتبے میں دونوں پر حملہ ہوا، لیکن یہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں۔ یہ بھی خطرہ ہے نا۔ بالکل نہیں، یہ تو ایک ان کا سلوگن ہے نا، فتنہ ہے، تاکہ لوگ سب کو انگیج کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ البتہ پھر یہی دیکھیں نا، اب اس سے کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملتا۔ البتہ یہ ایک چیز تو ہے کہ جس میں جو اسلحے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس، قبائلی علاقوں کے لوگوں کے پاس اسلحے ہوتے ہیں، سب کے پاس اپنے سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی فار ایگزامپل میرے اوپر حملہ کرتا ہے، تو میں بھی جو ہے نا اپنی دفاع تو کروں گا۔ ابھی وہاں پہ جو شو یہ کیا جا رہا ہے کہ دو گروہوں کی لڑائی ہے، نہیں، البتہ یہ نہیں ہے کہ دہشت گرد ایک گروہ کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح 2009 سے 2013 تک ٹارگٹ کیا گیا پورے پاکستان میں۔ تو یہ دہشت گرد گروہ باقاعدہ طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی دفاع تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ کی ادارے آپ کی دفاع نہیں کریں گے تو عام عوام کے اوپر یہ چیز لازم ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں تحفظ دینے والا نہیں ہے، تو ہم خود اپنے حفاظت کی ذمہ داری ہم خود لیں گے، اپنی ذمہ داری۔ بالکل، ابھی بھی وہاں پر جو دو مکتب فکر ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، وہ ابھی بھی سیز فائر اور امن چاہتے ہیں۔ بالکل اس کو سرزمین کو چھوڑنے کی کوشش نہیں۔ اب وہاں کے حوالے سے جو ریاست کے جو پالیسیز ہیں وہ بھی تو الگ الگ ہیں نا۔ بالکل، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اندر احساس محرومیت، ڈر، خوف کو اجاگر کر کے ان کو اپنے سرزمین چھوڑنے پر بھی مجبور کرنے کی یہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ کتنے عرصے سے ایسا ہو رہا ہے، جیسے کہ بلوچستان میں کیا، ہزارہ پارٹی کو جو ہے ان کو کہا گیا کہ تم یہاں پر نہیں رہو، تم یہاں پر محفوظ نہیں ہو، ہم کب تک تمہاری حفاظت کریں، جاؤ آسٹریلیا جاؤ، باہر ممالک میں جاؤ، اچھی جاب لگیں گی۔ یہ احساس محرومیت خطرناک ترین چیز ہے، خطرناک سیاست ہے کہ جس کو جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، تاکہ وہاں پر جو شیعہ نشین ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے کوئی مسئلہ مسائل جو ہے وہ کرنے کی سازش۔ بالکل، اس چیز کے جو زندہ مثال ہے وہ ہمیں گلگت بلتستان میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ 1988 میں باقاعدہ طور پر وہاں پہ کہ جو آبادی کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر وزیرستان سے اور افغانستان سے لوگوں کو لا کر وہاں پہ بسایا، اور اس طرح بالکل متشدد افراد کو اور وہاں کے لوگوں کو قتل عام کیا۔ تو پرچینار میں بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، البتہ پرچینار کے لوگ یہ چیز سمجھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ ان کا نعرہ بھی یہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ تو پھر وہی ہے کہ اگر آپ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ جنگ ٹھونسنے کی آپ کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم مجبور ہوں گے اور اپنے دفاع ہم خود کریں گے۔ اور تنگ بجنگ آمد یہی ہوگا آخر میں، کہ اگر عوام جو ہے وہ کب تک اپنا دفاع کریں گے، عوام کب تک جو ہے وہ لاشیں اٹھائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ ہے وہاں پر سیکیورٹی پر، خصوصاً وہاں پولیس اور ایف سی اور باقی جو سیکیورٹی ہے
وہ جو محافظ بن کر آئے تھے وہ حفاظت میں رہیں، بالکل جن کی حفاظت کی جا رہی تھی وہ مارے گئے. یہ بہت بالکل بڑا سوال ہے وہاں پر. ایسے ہی صحیح نا؟ تو اس طرح سے بڑے بڑے سوالات ہیں کہ جس کو جواب دینا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے بالکل کہ اور وہاں پر پھر ریاست اپنا کردار ادا کریں. ورنہ تو کیا پیغام جا رہے پوری دنیا کو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ریاست اپنے کرسیاں بچانے کے لیے، اپنے سیاست وہ کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پر ایک پورا علاقہ جو ہے اس میں خون خرابہ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. تو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر، پاکستان سے باہر باقی ممالک اور اس کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہے بین الممالک کے ساتھ، اس پر کتنا جو ہے وہ اثر انداز ہو بالکل سکتا ہے. یہ سوچنا چاہیے ہماری بالکل. ریاست کو. اچھا آخر میں یہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. انشاءاللہ خدا کرے کہ امن امان قائم ہو اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس طرح کی دہشت گردی اور گندگیوں سے انشاءاللہ نکلیں باہر.